بڑے خطیب، بہت بڑے عالم، بہت مقبول ترین خطیب اہل سنت بلبل بنگال حضرت علامہ مولانا حنیف القادری صاحب قبلہ کا انتقال ہو گیا۔ تقریباً 80-82 سال عمر ہو گئی تھی اور تقریباً 60 یا 55 سال کا ایک لمبا عرصہ رہا۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں تقریر کی اور ان کی یہ خوبی تھی کہ 2 بجے یا 2:30 بجے یا 3 بجے رات میں بھی ان کو پیش کیا جاتا تھا تو وہ تقریر کرتے تھے اور لوگوں کو بیدار رکھتے تھے۔ وہ اگرچہ ان کے جملے ہوتے تھے جسے لوگ ہنستے تھے، لیکن ایک ایک جملہ دلیل کی روشنی میں ہوتا تھا۔ مثلاً ایک جملہ ان کا دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اگر چومنے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہو کہ چومتے کیوں بولتے تھے چومتے کیوں؟ بولے کہ ایک جگہ مجھ سے ایک بدعقیدے نے پوچھا کہ آپ جو ہے اذان ہوتی ہے تو ہاتھ کیوں چومتے ہیں، انگوٹھا کیوں چومتے ہیں؟ آپ مطلق اس نے کہا انگوٹھا کیوں چومتے ہیں؟ تو ان کا دیکھیے ان کا جملہ تھا کہ اپنا یا تمہارا، ابھی جملے پہ سب مسکرا رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو محب رسول ہوتا ہے وہی ہاتھوں کو چومتا ہے، انگوٹھے کو چومتا ہے، اور یہ جملہ حضرت ابوبکر کی سنت۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ حضرات یہ موت وہ سچی حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ موت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، جب آپ کا جنازہ اٹھے تو لوگ کہیں عاشق رسول جا رہا ہے، نمازی جا رہا ہے، محب رسول جا رہا ہے، محب مجاہد ملت جا رہا ہے، محب حبیب ملت جا رہا ہے، وفادار رسول جا رہا ہے۔ جب سبحان اللہ آپ کا جنازہ اٹھے لوگ کہے کہ جنتی جا رہا ہے، تو آپ آخرت کی تیاری کیجئے۔ اللہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت عباس یہ مصطفیٰ کے چچا، جو جاؤں گا علماء تشریف فرما، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو مکان تھا، محبت رسول دیکھیے پھر محبت اہل بیت آپ دیکھیں گے۔ حضرت عباس کا مکان مسجد نبوی سے متصل تھا، حضرت عباس کا مکان مسجد نبوی سے متصل تھا، اور حضرت عباس کے مکان پہ ایک پرنالا تھا۔ پرنالا بارش ہوتی تھی پانی گرتا تھا، پرنالے سے پانی گرتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ پانی گرتا ہے، چھینٹ آتی ہے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پرنالا اٹھاڑ کر پھینک دیا۔ حضرت عباس کی نظر پڑی کہ کسی نے پرنالا اٹھاڑا ہے، تو پوچھا کہ پرنالا اٹھاڑا کس نے؟ لوگوں نے بتایا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب نے یہ پرنالا اٹھاڑا۔ حضرت عباس نے قاضی مدینہ حضرت ابی ابن کعب کے پاس مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی مدینہ چیف جسٹس حضرت ابی ابن کعب کے پاس مقدمہ درج کیا کہ میرے مکان کا پرنالا عمر ابن خطاب نے مجھ سے بغیر اجازت کے اٹھاڑ کر پھینک دیا، مجھے اسی مقام پہ پرنالا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب کو جب عدالت میں طلب کیا گیا تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ بارش ہوتی ہے، چھینٹ سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی تھی، اس لیے وہ پرنالا میں نے اٹھاڑ دیا اور پھینک دیا ہے تاکہ نمازیوں کو پریشانی نہ ہو۔ حضرت عباس نے فرمایا اے نوجوانوں غور کرنا، حضرت عباس نے فرمایا کہ ابی ابن کعب قاضی مدینہ، سنا جائے کہ وہ پرنالا مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے اپنے کاندھے پہ کھڑا کر کے لگوایا تھا۔ اللہ اکبر، جس مقام پہ میرا مکان ہے مصطفیٰ نے اپنی چھڑی سے نشاندہی کی تھی اور فرمایا تھا چچا اس مقام پہ پرنالا لگائیے، میرے کاندھے پہ چڑھ کر لگائیے۔ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے کاندھے پہ چڑھ کر وہ پرنالا لگایا تھا۔ آج عمر ابن خطاب نے بغیر اجازت کے پرنالا ہٹایا ہے، مجھے اسی مقام پہ پرنالا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جب اتنا سنا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے وہ پرنالا لگایا تھا،
22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह उमर इब्न खत्ताब के होश उड़ गए, उनकी आंखें अश्कबार हो गई, ज़ारो कत्तार रोने लगे। हजरत उमर की कैफियत ये हुई कि बदन में इश्तियाल पैदा हो गया, हरकत आई और कांपने लगे उमर इब्न खत्ताब। ये तसव्वुर करके मुस्तफा जाने रहमत ने वो परनाला अपने दस्ते करम से लगवाया था। हजरत उमर ने खड़े होकर कहा कि वो हजरत अब्बास मुझसे गलती हुई, माफ कीजिए, चलीजिए उसी मकाम पर और आप मेरे कांधे पे खड़े होकर वो परनाला लगाइए, आप मेरे कांधे पे खड़े होकर उसी मकाम पे परनाला लगाइए। मुझे इस बात की खबर न थी कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपने दस्ते करम से वो परनाला लगवाया था। तारीख गवाह है, अहले मदीना ने देखा हजरत उमर दीवार से हाथ टिका कर खड़े थे और हजरत अब्बास उनके कांधे पे खड़े होकर परनाला लगा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा वसब्बिहु बुक्रतम वसीला। ये क्या नाम है मकाम का, इस जगह का? गाजी बस्ती।